اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ الرحمن کے فضائل کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہے کہ ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہر شے کے لیے زینت ہے، قرآن کی زینت سورۃ الرحمن ہے۔ ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الرحمن، سورۃ واقعہ اور سورۃ حدید کے پڑھنے والے کو ایک فرشتہ آسمان و زمین کے رہنے والوں میں جنت الفردوس کا رہنے والا کہہ کر پکارتا ہے، اور فرمایا کہ جو شخص سورۃ الرحمن پڑھتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن، رحمان اللہ، علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ، اس نے اسے، علمہ البیان، جس نے اس کو بات کرنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے گردش میں ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور جھاڑیاں اور درخت سربسجود ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور اس نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو رکھی۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تول میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَان، اور تول انصاف سے قائم کرو اور تول نہ گھٹاؤ، کم نہ تولو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اس نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھایا۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اس میں میوے ہیں اور غلاف والی کھجوریں۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرِّيحَانِ، اور غلہ بوسے والا اور خوشبو کے پھول۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، اس نے انسان کو پیدا کیا کھنکھناتی مٹی ٹھیکری جیسی سے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنات کو شعلے والی آگ سے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین ورب المغربین، رب ہے چاند سورج کے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو دریا بہائے ایک دوسرے سے ملے ہوئے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی اور مونگے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کے لیے ہیں چلنے والی کشتیاں دریا میں پہاڑوں کی طرح۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، زمین پر جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی صاحب عظمت احسان کرنے والے تیرے رب کی ذات۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اسی سے مانگتا ہے اور وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، اے جنو انس، سب سے فارغ ہو کر ہم جلد تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا ولا تنفذون الا بسلطان،
ایک گروہ جنوں اور انس اگر تم میں سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگو تو نکل بھاگو، تم زور کے سوا نہ نکل بھاگو گے، اور تم میں سے ہی ہے نہیں، اور زور تم میں ہے ہی نہیں۔ ایک گروہ جن اور انس اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگو تو نکل بھاگو، نکل دیکھو تم زور کے سوا نہ نکل بھاگو گے، اور زور تم میں ہے ہی نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُعَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، تم پر بھیج دیا جائے گا ایک شعلہ آگ سے اور دھواں تو مقابلہ نہ کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو وہ سرخ چمڑے جیسا گلابی ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پس اس دن نہ پوچھا جائے گا اس کے گناہوں کے متعلق خود کسی انسان سے اور نہ جن سے، کیونکہ سب علم الہی میں ہے۔ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُوا بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، مجرم پہچانے جائیں گے اپنی پیشانی سے، پھر وہ پیشانیوں کے بالوں سے اور قدموں سے پکڑے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم جسے گناہگار جھٹلاتے ہیں۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ، اور اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان پھریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، بہت سی شاخوں والے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان باغوں میں دو چشمے جاری ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں باغوں میں ہر میوے کی دو دو قسمیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَّ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، ایسے فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر ریشم کے ہوں گے، دونوں باغوں کے میوے نزدیک ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان میں نگاہیں نیچی رکھنے والیاں، انہیں ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان نے ان سے قبل اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا وہ یاقوت اور مونگے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، احسان کا بدلہ احسان کے سوا نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں کے علاوہ دو باغ اور بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، نہایت گہرے سبز رنگ کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَاخَتَانِ،
ان دونوں باغات میں بشدت جوش مارنے والے 2 چشمے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ اور ان دونوں باغات میں میوے اور کھجور کے درخت اور انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ان میں خوبصورت حوریں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام خیموں میں پردہ نشین عورتیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان اور ان سے قبل انہیں ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرف خضر وابقرج حسان سبز خوبصورت نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام تمہارے صاحب جلال احسان کرنے والے رب کا نام برکت والا ہے۔ جزاک اللہ۔